اس سے پہلے اس موضوع کا آغاز ہوا اور پہلی قسط اس کی ہوئی کہ مجاہدین جنگ آزادی اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موضوع کی دوسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے آئے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شاپے روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھا بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، مجاہد جنگ آزادی علامہ سید کفایت علی کافی علیہ رحمت الرضوان اپنے دیوان کافی کے اندر درود کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، بروز جمعہ جو بہت درود و صلوات، بروز جمعہ جو بہت درود و صلوات نہ ہوئے، کیونکہ اس سے نار دوزخی سے نجات، کہا خدا نے پڑھو مومنو نبی پر درود، کہا خدا نے پڑھو مومنو نبی پر درود، بس اب ہمیں تو یہ درود ہے طاعت، اگر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگو، اگر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگو پڑھو، اگر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگو بروز جمعہ پڑھو تم درود ہر اوقات، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برآمد حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کی باعث، قبولیت ہے دعا کو درود کی باعث، یہی ہے درود کی باعث کرامات برکات، درود جمعہ بلا واسطہ پہنچتا ہے، درود جمعہ بلا واسطہ پہنچتا ہے، بگوش پاک جناب نبی ستودہ صفات، خدائے پاک سے یہ آرزو ہے کافی کی، خدائے پاک سے یہ آرزو ہے کافی کی، درود سرور عالم پہ پہنچے دن رات، یعنی دن رات آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتے رہے، یہی کافی کی دعا ہے رب کی بارگاہ میں۔ آئیے ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میلاد کے حوالے سے بات چلتی ہے تو اب چونکہ وقت چاند نکلنے کا قریب ہے، کوئی جھومتا ہے اور کوئی ٹینشن لیتا ہے، کوئی میلاد مناتا ہے، کوئی بیچارہ میلاد میں مر جاتا ہے، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن 15 اگست جب آیا تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے مجاہدین جنگ آزادی کو یاد کیا، بلا شبہ ہر کوئی ان کو اپنی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ چند علماء کرام کو خاص طور سے، جیسے علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت الرضوان، علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ علیہ، سید کفایت علی کافی علیہ رحمت الرضوان، مولانا شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ، اسی انداز میں اور بہت سارے علماء ہیں جن کا نام سر فہرست رہتا ہے، لوگ اپنے جھولی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تم بھی ان کو مجاہد مانتے ہو، ہم بھی ان کو مجاہد مانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جہاد کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آیا یہ میلاد کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ اگر نہیں کرتے تھے تو تمہارا کنیکشن ان سے مل جائے گا، اور اگر میلاد مناتے رہے تو الحمدللہ بریلی کے احمد رضا نے انہی لوگوں سے کنیکشن ہمارا جوڑا ہے۔
میلاد مناتے رہے تو انہی سے ہمارے سامنے کنیکشن جوڑا۔ پھر ایک تمہید کے طور پر ایک بات بتا دیں، کیونکہ انگریزوں کے دور میں دو تحریکیں سامنے آئی، ایک اسماعیل دہلوی صاحب کی یعنی اسماعیل چچا کی، اور ایک تحریک سامنے آئی علامہ فضل خیر آبادی کی۔ اب اسماعیل دہلوی نے جو کتاب لکھی وہ تقویۃ الایمان ہے، علامہ فضل خیر آبادی نے اس کے رد میں جو کتاب لکھی اس کا نام تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ ہے۔ تقویۃ الایمان کے بارے میں کس نے لکھا تو آپ پڑھ لو، ہمارے پاس موجود کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے کہ تقویۃ الایمان کا پڑھنا، اس کا رکھنا اہل ایمان ہے۔ مطلب رشید احمد گنگوہی صاحب اور ان کے جتنے جوڑی دار ہیں، ساتھی سنگاتی، سب اسماعیل دہلوی کی تحریک اور اس کے جو ہے وچار دھارا پہ چلنے والے ہیں، اور الحمدللہ جو وچار دھارے کے خلاف جس نے کام کیا وہ علامہ فضل خیر آبادی ہیں، اور انہی کے وچار دھارا پہ چلنے والے کا نام امام احمد رضا خان۔ اب اپنی اپنی وچار دھارائیں دیکھو کہ کون کس کے ساتھ چل رہا ہے، کس کی سوچ کس سے مل جاتی ہے، جھولی خالی ہو جائے گی کسی کی۔ تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ پڑھیں گے۔ پھر میلاد مناتے رہے علامہ فضل خیر آبادی، یہ دوسرا، اور علامہ فضل خیر آبادی بھی فاروقی الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے فاروقی کا تذکرہ چل رہا تھا جو آتے عمر فاروق کی اولاد میں سے ہے اور شیخ سرہند مجدد الف ثانی کی اولاد میں سے ہے۔ کس کا تذکرہ چل رہا تھا؟ علامہ شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ لکھا کہ ذکر الرسول بعینہ ذکر اللہ، کہ رسول اللہ کا ذکر کرنا بعینہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اثبات المولد والقیام صفحہ 58 کے اندر لکھا ہے، عربی میں بھی یہ کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ ایک بزرگ ہیں جو محدثوں کے صوفی ہیں، جن کو امام نووی کہا جاتا ہے، ان کی کتاب شرح مسلم بڑی مشہور ہے، ان کی کتاب ریاض الصالحین بہت مشہور ہے۔ ان کے شیخ امام نووی علیہ رحمت الرضوان کے شیخ استاذ حافظ ابو شامہ، حافظ جب بولا جائے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں حافظ قرآن، پہلے حافظ اس کو بولا جاتا تھا جو حدیثوں کا حافظ ہوتا تھا، اور قرآن کے حافظ کو قاری قرآن کہا جاتا تھا۔ تو حافظ ابو شامہ یعنی محدث ہے، امام نووی کے استاذ ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی، بدعتوں کا رد کیا تھا، یہ بدعت غلط ہے، یہ بدعت غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کتاب کا نام رکھا کیا؟ الباعث علی انکار البدع والحوادث۔ اس کے اندر فرماتے ہیں مثل ھذا الحسن یندب الیہ ویشکر فاعلہ ویثنى علیہ، فرماتے میلاد جیسا اچھا کام جو آدمی کرے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ حوصلہ یار، میلاد جیسا اچھا کام جو کرے فرماتے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور فرماتے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو حافظ ابو شامہ نے کہا، امام نووی کے شیخ نے کہا، میلاد منانے والے کا رد مت کرو بلکہ میلاد منانے والے کی حوصلہ افزائی کرو۔ میلاد منانے والا کون ہے؟ تو کہا علامہ فضل خیر آبادی۔ میلاد منانے والا کون؟ کہا مفتی صدر الدین آزردہ۔ میلاد منانے والا کون؟ کہا علامہ شاہ احمد سعید مجددی۔ کہا یہ کنیکشن بریلی میں جب پہنچا تو میلاد کو پروان چڑھانے والا کون؟ کہا اسے امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ تو کہا میلاد منانے والوں کا رد مت کرو، لیکن ہاں ہم یہاں روک کر کے کچھ باتیں ضرور بولیں گے کہ کچھ لوگوں نے میلاد کے نام پر رائڈنگ کرنا، فائٹنگ کرنا، نہ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیا۔ جو غلط ہے علماء کبھی سپورٹ میں نہیں کھڑے ہوں گے، جو غلط کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، ناچنا کودنا اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، جو کرے گا وہ اس کا ذمہ دار۔ جھنڈا لگایا، جھنڈے میں کلمہ لگایا، اس کی بے ادبی ہوئی تو لگانے والا اس کا ذمہ دار۔ علماء اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، سادہ سادہ لگایا جائے تو کیا بات ہو جائے جی۔ اور آگے کیا فرماتے سنیں، اور آگے کتاب کا حوالہ اثبات المولد والقیام صفحہ 59 کے اندر ہے کیا؟ علامہ شاہ احمد سعید مجددی فرماتے ہیں وقال الامام الحافظ ابو عبداللہ ابن اسماعیل، فرماتے امام، یہاں تو پانچویں امام میں پریشان ہے،
یہ پانچواں امام کہاں سے آ گیا؟ 4 امام تھے، پانچواں کہاں سے آ گیا؟ اور امام شاہ احمد سعید مجددی نے ایک عالم ہے جن کا نام حافظ ابو عبداللہ عبد الرحمن بن اسماعیل ہے، ان کو بھی امام کہہ رہے ہیں. بولو نا اب کیا کریں گے بھائی جی. تو انہوں نے اب لکھا کیا معلوم؟ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا ابْتَدَعَا فِي زَمَانِنَا هَذَا ما كان يفعل كل يوم في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں لوگوں نے جو اپنے زمانے میں ایجاد کیا، ہمارے زمانے میں جو ایجاد ہوئی ہے ان میں سب سے بہتر وہ کام ہے جو میلاد مصطفیٰ کے دن ہر سال کیا جاتا ہے. بولتے ہیں کیا کیا جاتا ہے معلوم؟ من الصدقات، صدقے کیے جاتے ہیں. اب کہا صدقے، تو ہم نے کہا آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بھلا کام کرنا صدقہ ہے. نہا لیا صدقہ ہے، نماز پڑھ لیا صدقہ ہے، سلام پڑھ لیا صدقہ ہے، قرآن پڑھ لیا صدقہ ہے، لوگوں کو جو ہے اچھے سے سلام کیا صدقہ ہے، ماں باپ کی دعائیں لے لی صدقہ ہے. یعنی میلاد مصطفیٰ کے دن جتنے اچھے کام کیے جاتے ہیں فرماتے اس زمانے کی ایجاد کردہ چیزوں میں سب سے بہترین کام ہے. اب ان پہ بھی فتویٰ لگا دو بدعتی ہیں، یہ بھی بدعتی ہے، بدعت کر رہے ہیں. والمعروف اور بھلائی، واظہار الزینہ، اور لوگ زینت کا اظہار کرتے ہیں. کیسے؟ کہا سرما لگایا آنکھ میں. زینت کا اظہار کیا، کہا کیسے؟ کہا امامہ باندھا. زینت کا اظہار کیا کیسے؟ نیا کپڑا پہنا. زینت کا اظہار کیا کیسے؟ کہا عطر لگایا. غرض کی یہ سارے کام کرنا شیخ ابو محمد عبد الرحمن اسماعیل جو حافظ حدیث ہے، امام ہے، یہ فرماتے ہیں یہ سب حضور کے میلاد کے دن بہتر ہے. اور آگے فرماتے ہیں سرور، اور خوشی کا اظہار کرنا بھی بہتر ہے. بولو خوشی کا اظہار، چہرہ بگاڑ کے نہیں رکھنا، چہرہ کھلا رکھنا ہے. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو وہ نبی آیا. اس کے بعد فرماتے جتنے بھی کام ہوتے ہیں تو یہ سارے کام فَإِنَّ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ لِلْفُقَرَاءِ مُشْعِرٌ بِمَحَبَّةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمِهِ وَجَلَالَتِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلِهِ. فرماتے جتنے بھی کام انسان آدمی کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے، یہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ کرنے والا مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. کرنے والا مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، وتعظیمی، اور مصطفیٰ کی تعظیم کرتا ہے، وجلالتی، اور مصطفیٰ کی عظمت ہے اس کے دل کے اندر، وشکر للہ تعالی علی ما من فی من ایجاد رسولہ الذی ارسلہ رحمت للعالمین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. اور کرنے والا اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر اس پر احسان کیا، سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر احسان کیا. تو یہ میلاد کے تعلق سے علامہ شاہ احمد سعید مجددی کہہ رہے ہیں. کون ہے؟ مجاہد جنگ آزادی. مطلب جنگ آزادی میں تم نے جن کو پیش کیا یہ مجاہد ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو ہے. الحمدللہ اللہ نے ان کو میلادی بنایا، میلادی بنایا. اور آگے بڑھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے تو ہم لوگ سلام علام پڑھتے ہیں نا. تو کچھ لوگوں اب تو مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام چل رہا ہے. صحیح ہے؟ ورنہ پہلے تو بولتے تھے ایک مرتبہ میں لاکھ کیسے ہو جائے گا. ارے بھائی لاکھ سے تمہارا عالم نہ کروڑوں پہ پہنچ گیا. جیسے وہ کروڑوں پہنچا رہا ہے ویسے امام احمد رضا بہت پہلے لاکھوں پہنچا رہے تھے. بولو مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ چٹے چوری کر رہے ہیں، نقل چی. سمجھ میں آیا؟ نقل کر رہا ہے. اچھا سب کریں گے سب، لیکن سنی کرے گا تو غلط، یہ کریں گے تو صحیح. جیسے جلوس جب تک سنی نکالے گا غلط رہے گا، اور جیسے کانپور میں آ کر کے ان کی قیادت ہو جائے گی. نہیں سمجھے؟ پوری دنیا میں کہیں بھی جلوس نکلے بولے غلط غلط غلط. کانپور میں جیسے ان کی قیادت ہو گئی بولے صحیح 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 صحیح. واہ رے واہ، موجودہ حکومت کی طرح ہے کہ جتنے کرپشن کر لو، اپوزیشن میں ہو تو غلط ہو، ہمارے ساتھ ہو تو واشنگ مشین ہے ہمارے پاس، سب صاف کر دیتے ہیں. تو ویسے ان لوگوں نے بھی کر رکھا ہے. کیا؟ جب تک سنیوں نے منایا غلط ہے، ہمارے درمیان آیا صحیح ہو گیا. اور سنی کیا کہتا ہے؟ ہم یہاں منائے چاہے جہاں منائے، الحمدللہ مصطفیٰ کا میلاد ہر انداز میں ہر جگہ صحیح ہوتا ہے.
ہاں بس یہ کہ غلط انداز میں نہ کرے. جیسے غلط انداز بولے شراب پی لیا خوشی میں, بولے جب آدمی خوش ہوتا ہے تو شراب پیتا ہے, بولے نہیں چلتا. جب آدمی خوش ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. جی تو قیام ہو جاتا ہے تو قیام میں بھی جو ہے نا ٹینشن ہو جاتا ہے. سلام پڑھ لیں گے, بولے بیٹھ کے سلام پڑھیں گے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے. ہم نے کہا چلو ایک مجاہد جنگ آزادی سے فتویٰ لے لیتے. علامہ فضل حق خیر آبادی کو تو دیکھ لیے, علامہ شاہ احمد سعید مجددی فرما رہے کیا اثبات المولد والقیام صفحہ 61 کہتے ہیں میلاد کے تعلق سے اور کھڑے ہو کر پڑھنے کے تعلق سے کہ باقی ماند کلام در قیام وقت ذکر ولادت شریف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, باقی رہا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تذکرے کے وقت کھڑے ہونے کے بارے میں. پس بدانید, پس جان لو کہ برا قیام برائے تعظیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھڑا ہونا مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے, حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کیا در حالت حیات جناب از صحابہ کرام ثابت گردیدہ, کہا حضور کی حیات میں آقا علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ صحابہ سے ثابت ہے. حضور کی تعظیم کے لیے حضور کی حیات میں کھڑے ہونا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. حدیث لکھ رہے ہیں کیا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو ہریرہ سے مروی. یہ ابو ہریرہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی والدہ کے لیے خالی دعا کی درخواست کر دی کہ بڑا سمجھایا ایمان نہیں لا رہی, حضور دعا کرتے. ادھر مدینے میں مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا, ادھر ان کے گھر میں اللہ نے ان کی والدہ کو کلمہ پڑھا دیا ہے. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ صفہ میں سے کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہمارے درمیان بیٹھتے تھے, ہمارے درمیان حضور بیٹھتے تھے مسجد کے اندر. یحدثنا, ہمیں حدیثیں بیان کرتے تھے. فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو جاتے, اور اس وقت تک کھڑے ہوتے جب تک مصطفیٰ اپنی زوجہ میں سے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاتے. یعنی حضور جب تک داخل نہ ہو جاتے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے. ہم یہ کہتے یہ کھڑا ہونا کس لیے تھا, کہا تعظیم کے لیے تھا. تو ایسے ہی علامہ شاہ احمد سعید مجددی فرماتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام وہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ویسے ہی ہم میلاد کے موقع پر مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سلو یار, آپ تو مولود شریف پڑھا جائے تو اس پر بھی قیامت ہے. بولے نیا نیا سسٹم لے کے آئے. دیوانے کافی, ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے. میں خالی اتنا بولوں گا, اردو میں کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ دیوانے کافی. دیوانے زور سے تو بولو یار, دیوانے کافی ڈاؤن لوڈ کریے. اس سے کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ سید کفایت علی کافی کی. اور انہوں نے شروع میں پہلے ہی صفحہ پہ کیا لکھ دیا ہے معلوم؟ کہ جتنے میلاد پڑھنے والے جب جب پڑھے میرے لیے بھی دعا کر دیں, جب جب پڑھے میرے لیے بھی دعا کر دیں. اور اس کے اندر پڑھ لینا میلاد کے تعلق سے کیسا لکھا ہے. اتنا زبردست لکھا ہے, دن کے تعلق سے, آقا علیہ السلام کی آمد کے تعلق سے, میلاد منانے کے تعلق سے, پورا سب لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر فرماتے ہیں آگے وَعَلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ لَازِمٌ كَمَا كَانَ حَالَ حَيَاتِهِ. فرماتے ہو جان لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر, حضور کی حرمت, حضور کے پردہ فرمانے کے بعد لازم ہے جیسے حضور کی حیات میں لازم رہا. جیسے تعظیم کرنا حضور کی حیات میں لازم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت حضور کی حیات میں رہی, ویسے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور کی تعظیم, توقیر اور حضور کی حرمت یہ امت پر لازم ہے. اب کیسے بتایا جائے کہ ویسے ہی تعظیم لازم ہے؟ لوگ قانون بدل دیتے ہیں. کیا بدلتے ہیں؟ بولے وصال سے پہلے کا معاملہ ہے, وصال کے بعد کا دکھاؤ. ابے دین مصطفیٰ کے ذریعے سے کمپلیٹ ہوا ہے نا, دین مصطفیٰ کے ذریعے سے کمپلیٹ ہوا ہے.
اور دیکھو ایک نقطہ میں اکثر اس سے پہلے بھی بیان کر گیا، بولے حضور کا طریقہ بتاؤ، تو ہم نے کہا سنو، جب حضور نے فرمایا میری امت میں کتنے ہوں گے، ہم لوگوں سے زیادہ تو عوام کو یاد ہو گئی حدیث، کتنے ہوں گے، زور سے بولو نا یار، 73، تو حضور نے فرمایا 72 دوسرے گھر میں ہے نا، ایک کامیاب ہونے والا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے، تو حضور نے کیا فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ ہے، وہ کامیاب ہونے والی جماعت وہ ہے جو اس پر رہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ بولو یار، حضور نے خالی یہ کیوں نہیں کہا جس پر میں ہوں اس پر رہے وہ جماعت، حضور نے یہ نہیں کہا نا وہ جماعت ہے جس پر میں رہوں اس پر وہ جمع رہے، حضور نے ایک لفظ اور بڑھا دیا، جس پر میں رہوں اور میرے صحابہ۔ حضور نے صحابہ کو ساتھ میں شامل کر کے پہلے تو رافضیوں کا رد کر دیا، بولو نا یار، رافضیوں کا رد کر دیا، تم صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہو۔ سنو، مصطفیٰ نے کامیاب ہونے والی جماعت کے لیے شرط لگا دیا کہ وہ جماعت کامیاب ہوگی جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اور رافضی تو بھوکتا ہے، یہ تو پہلے ہی نکل گیا، سمجھ میں آیا؟ اب مصطفیٰ نے دونوں کو شامل کیا، کیوں؟ دوسرے لوگ یہاں اور نکل جائیں گے، کیسے آپ خود دیکھ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 طریقے سے حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، مصطفیٰ نے پڑھ کے بتا دیا ایسے پڑھنا۔ زکوٰۃ تو مصطفیٰ نے بتایا ایسے دینا۔ حج کرو، مصطفیٰ نے کہا ایسے دینا۔ لیکن دوسرا حکم یہ بھی آ رہا کیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنا۔ بولو، تب کیا حضور بتائیں میری تعظیم ایسے کرو، میرا ادب ایسے کرو، میری عظمت کو ایسے مانو، میری شان ایسے بتاؤ، کیا حضور یہ کر کے بتائیں؟ تو اللہ کے رسول نے 2 باتیں کہی، کیا؟ جس پر میں ہوں، مطلب نماز پڑھنا میرا طریقہ، بولو نا، حج میرا طریقہ، لیکن جب تعظیم کی بات آئے تو وہاں پر صحابہ کو دیکھ لینا، جیسے صحابہ نے تعظیم کی ہے، جو جماعت ویسے تعظیم کرے کامیاب ہونے والی وہی جماعت ہے، کامیاب ہونے والی وہی جماعت ہے۔ اسی لیے دیکھو اہل سنت و جماعت کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کون کون؟ ایک سنت اور ایک جماعت کا۔ جو مصطفیٰ کے طریقے پر ہوگا وہ سنت والا ہوگا، اور جو جماعت صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جماعت صحابہ والا ہوگا۔ اسی لیے اہل سنت کو کہا جاتا ہے اہل سنت و جماعت، سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ والا۔ اگر سمجھ میں آیا تو اور بولا نا یار، سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ والا، سمجھے نا؟ لوگ زبردستی نام چوری کرنے کے چکر میں اب تعظیم ویسے ہی کرو جیسے صحابہ نے کی، تو کہا صحابہ کھڑے رہتے تھے جب تک مصطفیٰ کھڑے رہتے تھے۔ بولو یار، مطلب تعظیم صحابہ نے کی، مصطفیٰ کی، تو الحمدللہ سنی بھی تعظیم کر رہا ہے۔ کہا نماز میں خیال چلے گا نہیں، ہم نے کہا یہ خیال تیرے گھر کا ہوگا، صحابہ کے گھر کا خیال یہ ہے کہ مصلی امامت میں ابو بکر ہے، لیکن مصطفیٰ آ گئے تو مصلی چھوڑ دیا ہے۔ بولو، سمجھ میں آیا نا؟ اہل سنت تو جماعت، سنت والا اور جماعت صحابہ والا۔ جی پھر آگے فرماتے کیا لازم ہے، کیوں؟ اب یہ کیسے ہوگا؟ حضور کی تعظیم و تکریم کا معاملہ کیسے ہوگا؟ جیسے حیات میں مانتے رہے ویسے وفات کے بعد بھی ماننا ہے، کیسے؟ تو آگے خود فرماتے وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسُنَّتِهِ وَسِمَاعِ اسْمِهِ وَسِيرَتِهِ وَمُعَامَلَةِ آلِهِ وَعِطْرَتِهِ وَتَعظِيمِ اہل بیتِهِ وَصَحَابَتِهِ۔ فرماتے ہیں یہ تعظیم و توقیر کا خیال اس وقت کیا جائے گا جب مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، وَذِكْرِ حَدِيثِهِ مصطفیٰ کے حدیث بیان کی جائے، وَسُنَّتِهِ مصطفیٰ کی سنت بیان کی جائے، وَسِمَاعِ اسْمِهِ اور جب مصطفیٰ کا نام سن لیا جائے، مصطفیٰ کا نام سن لیا جائے، وسیرتِهِ مصطفیٰ کی سیرت طیبہ سن لی جائے، وَمُعَامَلَةِ آلِهِ وَعِطْرَتِهِ اور جب مصطفیٰ کے آل اور ان کی عطرت کا معاملہ آ جائے تو تعظیم ویسے ہی کی جائے، اہل بیت اور صحابہ کی تعظیم بھی ویسے ہی کی جائے جیسے دور صحابہ میں تعظیم ہوتی تھی۔ اب ایک جگہ اور فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا تیسری عید کہاں سے لے کے آئے؟
اس کا بھی جواب علامہ شاہ احمد سعید مجددی نے بہت پہلے ہی دے دیا ہے. بولو مجاہد جنگ آزادی مطلب ان کی نظریں دیکھ رہی تھی کچھ آئیں گے بولیں گے تیسری عید کہاں سے لے کے آتے ہیں. پھر لوگ کہیں گے بھائی اور بھی بہت سارے اعتراض کریں گے بدعت بدعت. دیکھو دونوں کا جواب دے رہے ہیں. پہلے بدعت کا جواب وَإِثْبَاتُ الْمَوْلِدِ وَالْقِيَامِ صفحہ 62 میں فرماتے اما القیام اذا جاء ذکر ولادتہ عند قراءۃ المولد الشریف. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے پڑھنے کے وقت کھڑا ہونا توارثہ الائمۃ الاعلام وَأَقَرَّهُ الْأَئِمَّةُ وَالْحُكَّامُ. فرماتے ہیں میلاد کے وقت میلاد کا تذکرہ اس وقت کھڑے ہونا بڑے بڑے ائمہ سے علماء سے حکام سے ثابت ہے. کسی نے انکار نہیں کیا. وَلِهَذَا كَانَ مُسْتَحْسَنًا. لہذا مصطفیٰ کے ذکر کے وقت کھڑے ہونا مستحسن ہے. کھڑے ہو جائیں آقا علیہ السلام کے تذکرے کو بھی مستحسن ہے. الحمدللہ کھڑے ہو گئے سلام اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں. جی اور آگے بڑھاتے ہیں کیا لا یقال یہ مت کہنا کیا کہ حضور کے میلاد کے وقت کھڑے ہونا بدعت ہے. یہ لا یقال یہ نہ کہا جائے القیام عند ذکر ولادتہ بدعت کہ مصطفیٰ کے میلاد کے وقت کھڑے ہونا بدعت ہے. کیوں؟ لأننا نقول کیونکہ ہم کہیں گے لیسا کل بدعت مذمومہ کیونکہ ہم کہہ دیں گے ہر بدعت بری نہیں ہوتی. بولو یار مطلب ان کے یہاں تقسیم ہے مجاہدین جنگ آزادی کے یہاں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ بھی ہے. حسنہ بولے بدعت صحیح ہے اور یہ لوگ بدعت بول کے ختم کر دیتے. فرماتے اس لیے کہ ہم کہیں گے ہر بدعت پوری نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ امام محقق ابو سرعہ عراقی سے جب سوال ہوا کیا کہ میلاد کا کام کرنا مستحب ہے مکروہ ہے یا کسی نے اس میں رد کیا یا کوئی ایسا کس شخص ہے جس نے کچھ کیا ہو اور اس کی پیروی کی جائے تو انہوں نے جواب کیا دیا معلوم الولیمۃ واطعام الطعام مستحب کل وقت. وہ کھانا کھلانا اور خوشی منانا ہر وقت مستحب ہے. بولو کھانا کھلانا ہمارے ہاں تو چھوڑ کے نام پہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو اب تو بھاتی کے نام پہ پورے محلے کو کھلا دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ کھانا کھلانا اور خوشی منانا ہر وقت مستحب ہے. فَكَيْفَ إِذَا انضَمَّ إِلَى ذَلِكَ السُّرُورُ بِظُهُورِ نُورِ النُّبُوَّةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الشَّرِيفِ. تو کیسے معاملہ بڑھ جائے گا جب یہ معاملہ حضور کی ولادت سے جڑ چکا ہے. یعنی معاملہ بڑھ جائے گا. اور فرماتے کسی نے آج تک انکار نہیں کیا نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ بدعت جو مکروہ ہو بلکہ کیا کہتے ہیں فَكَمْ مِن بِدْعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ بل واجبہ اذا لم ينضم لذلك مفسدہ. فرماتے بولے بہت ساری بدعتیں ہیں جو مستحب ہیں بلکہ واجبہ ہیں جبکہ ان کے ساتھ کوئی خرابی نہ ملے. یعنی مستحب واجب ہو گئی بدعت واجب ہو گئی. اے تو بھائی صاحب ہر بدعت لٹا رکھے. اب بولیں گے کون سی بدعت واجب ہے تو جو بدعت واجب ہے مدرسے میں مولانا کورس پڑھانا کیا حضور کے دور میں تھا کہ نحو کے قاعدے پڑھائے جائیں اور بتایا جائے کلمے کی 3 قسمیں ہیں پھر بتایا جائے اسم وہ ہے فعل وہ ہے حرف وہ ہے اسم کے خواص یہ ہے فعل کے خواص یہ ہے اور حرف کا فائدہ یہ ہے پھر اس کے بعد بتایا جائے منصرف کیا ہے غیر منصرف کیا ہے اور اس کے بعد صرف پڑھایا جائے فعلا لٹایا جائے بچوں کو. تو کہا یہ حضور کے دور میں نہیں تھا لیکن جب حضرت علی نے دیکھا یہ معاملہ گڑبڑا رہا ہے تو انہوں نے گرامر بنا کر کے پیش کر دیا. تو فرمائے بدعت تو ہے لیکن بدعت سیاح نہیں ہے بلکہ بدعت واجبہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے قرآن سمجھتے ہیں آدمی اور اس کے ذریعے سے حدیثوں کو سمجھتا ہے آدمی. جی باقاعدہ اس کے لیے تو اہتمام ہوتا ہے. تو بولے اگر کوئی بول دے یار تیسری عید کہاں سے لے کے آئے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یار آ رہا ہے تو بول رہے ہو. آئے تیسری عید کہاں سے آ رہی مجاہد جنگ آزادی ہے علامہ شاہ احمد سعید مجددی. علامہ فضل خیر آبادی نے جو فتویٰ دیا تھا جہاد کا تو جس نے سب سے پہلے ان کے سپورٹ میں دستخط کیا اس کا نام علامہ شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ. کون ہے مجدد الف ثانی کی نسل سے نقشبندی ہے نقشبندی مجددی. کیا فرماتے کہتے اثبات المولد والقیام کے اندر صفحہ 64 کہتے وما كتبت من انکم تجعلون عیدا ثالثا فی شہر ربیع الاول من عند انفسکم. اے سنیو تم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں تیسری عید اپنی طرف سے کیوں بنا لیتے ہو.
یہ تیسری عید کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ فجواب نعم حق علینا معاشر المسلمین ان نجعل لیالیا شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم اعیادا لا عیدا واحدہ۔ تو علامہ شاہ احمد سعید مجددی کہتے ہیں مسلمانوں پہ یہ حق ہے کہ حضور کے میلاد کے مہینے میں ہم خالی ایک عید نہ منائیں بلکہ 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک مسلسل کئی عیدوں کا اہتمام کر لیں۔ نجعل لیالی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم اعیادا، فرماتے ہیں حضور کے ولادت کے مہینے کی جتنی راتیں ہیں ہر رات کو ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ بولو نا، اب بتاؤ ان پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ تیسری عید لے کے بیٹھے ہو، یہ تو کنٹینیو 12 منانے کو بول رہے، بولے یار عید دوشنبہ دیکھو یار کیا ہے۔ ویسے تو ہم لوگ بہت جس کو سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہو، غلط کو کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا اور صحیح کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے کہ شرابی کو شراب میں مزہ آتا ہے اور نمازی کو نماز میں مزہ آتا ہے، بس یہ اپنے ذوق کی بات ہے۔ شرابی کے سامنے شراب کی خرابیاں بیان کرو، سب سے بڑے آپ اس کے دشمن ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ نمازی کے سامنے نماز چھوڑنے کے اگر واحدات بیان کرو تو ہیرو بن جائیں گے۔ تو بتانا مقصد کیا ہے کہ آدمی کے ذوق کا معاملہ ہے۔ جو میلاد نہیں مناتا، آپ زبردستی میلاد منانے والوں کو بولو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، آپ ہیرو بن جائیں گے۔ اور جو میلاد مناتا ہے اس کے نزدیک بتاؤ میلاد کی یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے، ہیرو بن جائیں گے۔ لیکن ہم نے کہا یہ اپنی طبیعت چھوڑو، بزرگوں کے نقش قدم کو لاؤ۔ اگر بزرگوں نے کہا میلاد نہیں منانا تو نہیں منانا، لیکن اگر بزرگوں نے کہہ دیا میلاد منانا تو پھر تو جھوم کر کے منانا ہے یار۔ اور بزرگ ہمارے فرما رہے ہیں، مجاہدین جنگ آزادی انڈیا میں غیر مقلدیت اور ایک اور بازو میں ان کے بھائی شارے، ان لوگوں کی بنیاد اسماعیل دہلوی ہے۔ مطلب کہیے کہ فاؤنڈر ہی گڑبڑ ہے۔ اب فاؤنڈر گڑبڑ ہونے کے بعد میل ملاپ کرنا چالو کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ پھر اسام الحرمین کو لے کے کبھی اس کو ٹارگٹ، کبھی اس کو ٹارگٹ، کبھی اس کو ٹارگٹ۔ ہم نے کہا جس کو ٹارگٹ کرنا ہے کرتے رہو۔ چمگادڑ ہمیشہ سورج کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے سویرا ہوتا ہے سورج نکل آتا ہے۔ بولو تو گستاخیاں بیان کی جائیں گی، تم نے گستاخی کی ہے، مسئلہ ختم جی، اور آگے بڑھے۔ وہ بولے سنی لوگ تو بولتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی جو رات ہے وہ شب قدر سے افضل ہے۔ بولے شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر بولے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو ہم نے کہا یار یہ نیا کہا کیا سنیوں نے؟ اگر نیا کہیں تو مسئلہ ہے، آؤ جنگ آزادی سے پہلے پوچھتے ہیں۔ اگر جنگ آزادی سے پہلے اس کو شب قدر سے افضل مانا جاتا تھا تو تم کو بھی ماننا پڑے گا۔ نہیں مانو گے تو اسماعیل دہلوی گروہ میں ہو، اور ہم الحمدللہ علامہ فضل خیر آبادی والے ہیں۔ تو کیا فرما رہے اس بات اچھا ایک چیز اور، مجدد الفسانی مجدد ہیں، زور سے بولا نا یار، دین الہی کا قلع قمع کرنے والے ہیں، دین الہاد کا، جس کا نام دین الہی ان لوگوں نے اپنے حساب سے دے رکھا تھا۔ ہاں، دین الہاد کا قلع قمع کرنے والے اور دین الہی کو یعنی اللہ کے قانون کو بڑھانے والے۔ تو دین الہاد کا قلع قمع کر دیا، دین الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کو آگے بڑھایا، اکبری دین کو ختم کر دیا۔ ان کی نسل سے علامہ شاہ احمد سعید مجددی اور مجاہد جنگ آزادی بھی ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا معلوم؟ فرماتے ہیں وہ اس بات المولد والقیام صفحہ 65 کے اندر کہتے ہیں وَتِلْكَ اللَّيْلَةُ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بلا شبہ، کہتے ہیں حضور کے میلاد کی رات بلا شبہ شب قدر سے افضل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجاہد جنگ آزادی علامہ فضل خیر آبادی کی نسل سے علامہ شاہ احمد سعید مجددی۔ لگا دو فتویٰ ان کے اوپر بھی کہ کیسے کہہ دیا کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ وجہ بیان کر رہے ہیں، 3 وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ کہتے ہیں لِأَنَّ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ لَيْلَةُ ظُهُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ مُعْتَاةٌ لَهُ وَمَا شَرَفَ بِظُهُورِ ذَاتِ الشَّرْفِ مِمَّنْ أَجْلِهِ أَشْرَفَ مِمَّا شُرِفَ بِسَبَبِ مَا أُوتِيَهُ۔ فرماتے اس لیے کہ شب قدر کو
اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے اس امت کو بہت سارے فضائل عطا کیے، تو شب قدر کو مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے فضائل دیے ہیں، اور شب میلاد میں مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا ایک شب قدر طفیلی ہے، مصطفیٰ طفیل ہے نا، طفیل ہے، وسیلہ ہے، وسیلے والا الگ ہے۔ جی پھر آگے فرماتے دوسری وجہ اس لیے کہ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں، روح قدس آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، سب آتے ہیں، فرشتے ٹولی کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَلَيْلَةُ الْمَوْلِدِ مُشَرَّفٌ بِظُهُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر میں فرشتے آئے تو وہ افضل، کہا شب میلاد میں ساری مخلوق سے افضل مصطفیٰ آئے، شب میلاد میں مصطفیٰ آئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسری وجہ فرماتے ہیں شب قدر میں اللہ نے اس امت پہ خالی انعام کیا ہے، صحیح ہے، شب قدر یہ امت کو ملی ہے، یہ امت عبادت کرے ایک رات تو اللہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جب شب میلاد ہے، حضور کی ملادت کی تاریخ آئی، رات آئی، تو لیلۃ المولد الشریف وقعت تفضیل فی اعلی سائر الموجودات، تو روئے زمین پر اللہ کی جتنی مخلوق موجود ہے، شب میلاد کے صدقے اللہ نے سب کو خوشحالی عطا فرمائی ہے، اور سلے یار، اور اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد کی رات فرماتے ہیں یہ شب قدر سے افضل ہے۔ 3-4 جواب دے دے، بدعت کا بھی جواب، عید کا بھی جواب، اور افضل ہے شب قدر سے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اب آئیے ایک تیسرے مجاہد جنگ آزادی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ تیسرے مجاہد جنگ آزادی جو اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کے خلیفہ ہیں، ساتھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کنز الایمان ترجمہ لکھنے کی شرط لگائی تھی کہ امجد علی یعنی اپنے خلیفہ حضور صدر الشریعہ سے کہا تھا کہ میں قرآن کا ترجمہ تو لکھ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر علامہ سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس پر حاشیہ لگانے کے لیے تیار ہوں تو میں قرآن کا ترجمہ لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے والد ہے، جن کا نام علامہ سید معین الدین رحمت اللہ علیہ، سید معین الدین رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق ساتھی ہیں، ایک مراد آباد کے بجنور میں ان کا گھرانہ رہتا تھا، پھر وہ ٹرانسفر ہو کر کے مراد آباد آئے، تو مراد آباد میں ایک سید گھرانہ، اسی سید گھرانے کے ایک چشم و چراغ ہے جنہیں دنیا علامہ سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ تو کس کے ساتھی ہیں؟ صدر الافاضل کے والد کے ہم سبق ساتھی ہیں۔ انگریزوں نے گرفتار کیا تھا، معلوم ہے گرفتار کرنے کے بعد انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ پیٹ پر، اس زمانے میں بڑی سے وہ پریس آتی تھی نا کوئلے والی، اور جب دہک جاتی تھی بڑی خطرناک گرم ہوتی تھی، کیسا بھی ہو کپڑا پریس غضب کیا کرتی تھی، وہ بہت بڑی ہوتی تھی اس پریس۔ تو علامہ فضل اللہ خیر آبادی علیہ رحمت الرضوان انہوں نے جب فتوی جہاد کا سپورٹ کیا اور انگریزوں نے جب ان کو گرفتار کیا تھا تو ان کے پیٹ پر کپڑا اتار کر کے پیٹ پر وہی پریس چلا رہے تھے۔ جب پریس چلاتے تھے ان کی پیٹ پر تو ان کی زبان پہ کلمہ کیا ہوگا؟ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ مطلب تم کو چلانا ہے چلاتے رہو، میں مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمانے والا ہے نا۔ اچھا کیا بتا دیا؟ جب درود پڑھنے والے کی یہ شان، میں درود پڑھ رہا، میری یہ شان، جو درود پڑھے اس کا یہ مقام، تو سوچو جس پر درود پڑھا جاتا ہے اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی کے بارے میں تو میرے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم تو چھپ جانے والے ہے نا۔ تو علامہ سید کفایت علی کافی علی رحمت الرضوان، آپ نے حدیث پاک کس سے پڑھی ہے معلوم؟ حدیث کا درس کس سے لیا ہے؟ براہ راست آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پوتا شاگرد ہیں۔ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان کے ایک شاگرد ہے علامہ شاہ ابو سعید مجددی رحمت اللہ علیہ۔ ایک علامہ شاہ احمد سعید مجددی، یہ علامہ شاہ ابو سعید مجددی،
ان سے آپ نے حدیث پاک پڑھا جو علامہ شاہ ابو سعید مجددی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حدیث پڑھا تھا، اور ہندوستان میں حدیث کی سند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے چلتی ہے، ان سے حدیث پڑھا، اور آپ زبردست حکیم رہے، ڈاکٹر رہے، طبیب رہے، اور طبیب کا درس لیا تھا مولانا حکیم شیر علی قادری سے، اور سخن فن سخن کے ایک شہسوار ہے، تو آپ نے ذکی مراد آبادی سے سخن آرائی سیکھی۔ جنرل بخت خان روہیلا، یہ روہیلا پٹھان ہے، روہیلا پٹھان تھوڑا بتا دوں، یہی وجہ کہ بریلی وغیرہ علاقے کو روہیل کھنڈ کہا جاتا ہے۔ روہیلا کون ہوتے معلوم؟ روہیلا یہ افغانیوں کا ایک قبیلہ ہوتا ہے، پٹھان ہوتے، اور بڑے جنگجو، بڑے بہادر ہوتے، بڑے بہادر۔ میرے رضا کا قبیلہ بڑھیچ اوپر جا کر کے اسی قبیلے سے مل جاتا ہے، اسی لیے میرا رضا بھی قبیلے بڑھیچ سے ہونے کے ساتھ ساتھ روہیلا ہے، اسی لیے اللہ نے قلم کے اندر روہیلا تیور عطا فرمایا ہے۔ بڑے جنگیوں، بڑے جری ہوتے ہیں یہ روہیلا۔ تو جنرل بخت خان روہیلا کی فوج میں آپ کمانڈر مقرر کیے گئے، اور کمانڈر جب مقرر ہوئے تو آپ دہلی آئے۔ دہلی آنے کے بعد مقابلہ شروع ہوا تو کچھ علاقے انگریزوں سے جو ہے چھین لیے گئے، آزاد کرائے گئے تو کچھ علاقے، تو جن علاقوں کو چھین لیا گیا تھا انگریزوں سے، واپس لے لیا گیا تھا، آزاد کرا لیا گیا تھا، وہاں ضرورت پڑی کہ کسی کو صدر شریعت منتخب کیا جائے، شریعت کا صدر جو شریعت کے قانون کو نافذ کرے، آسان لفظوں میں پی ایم بنا دیا جائے، جس کو وزیر شریعت بنا دیا جائے، صدر شریعت بنا دیا جائے۔ تو جس کے انتخاب پر سارے علماء اور اس زمانے کے مجاہدین جنگ آزادی جمع ہوئے تھے، یہ اسی شخصیت کا نام ہے جنہیں علامہ سید کفایت علی کافی کہا جاتا ہے۔ صدر شریعت کے طور پر آپ کا انتخاب ہو رہا ہے، اور جب آپ منتخب ہوئے تو آپ نے علامہ فضل خیر آبادی کا جو فتویٰ جہاد تھا اس کو آپ نے اس کی نقلیں تیار کرائی۔ اب آج کے دور میں زراکس ہے، یہ ہے، وہ ہے، کر لو، اس ٹائم پہ نقل تیار کرانی پڑتی تھی، لکھوانا پڑتا تھا، تو آپ نے لکھوا کر مختلف مقامات پر ان فتویٰ جہاد کو روانہ کیا، نقلیں روانہ کی۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، خود میلاد مصطفیٰ کے اوپر آپ نے 2 کتابیں لکھی۔ بہت سلو یار، اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ میلاد منانے والا انگریز کا غلام نہیں رہا، انگریز سے لڑنے والا رہا۔ معلوم یہ ہوا میلاد منانے والے کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی غلامی دی ہے، انگریزوں کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ اور جو آج مخالفت کر رہے ہیں، آپ سوچے کیا ہے؟ تو آپ نے میلاد کے اوپر 2 کتابیں لکھی، جیسے علامہ شاہ احمد سعید مجددی رحمت اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی ہے۔ پہلی کتاب اثبات المولد والقیام، اور ایک اور کتاب لکھی ہے الذکر الشریف فی اثبات المولد المنیف۔ یہ سب پی ڈی ایف گوگل میں آپ سرچ کریں گے، سب مل جائیں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کتابیں، یہ موبائل ملٹی میڈیا وغیرہ، یہ اینڈرائڈ موبائل، یہ سب آنے کی وجہ سے، اسمارٹ فون آنے کی وجہ سے بظاہر نقصان بہت ہوا ہے، لیکن ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ کتابوں کی فراوانی خوب ہوئی ہے۔ جب تک کتابیں نہیں ملتی تھیں، چھاپنے والے بھی ادھر سے ہی، تو ہماری کتابیں اپنے بزرگوں کے نام سے بہت ساری کتابیں، ہدایت النو لکھی تو حاشیہ اڑا دیا، مصنف کون نے اڑا دیا، میزان چھاپی تو مصنف کون نے چھاڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مصنف کے بارے میں اگر لکھتے تو ان کے اوپر قیامت آ جاتی، کیونکہ الحمدللہ ہدایت النو جس کو تم نے چھاپا ہے اس کے رائٹر علامہ سراج الدین اودھی، وہ بھی صحیح العقیدہ سنی رہے، بولو ہاں۔ لیکن کتابیں چھاپ رہے ہو، مصنفوں کے نام کاٹ رہے، کھٹا کھٹ۔ کرم ہو مجلس برکات پر اللہ تعالیٰ کا، کرم و مجلس برکات پر جو اشرفیہ والوں نے قائم کیا۔ آج درسی کتابوں کو جب لکھا، ان کے مصنفین کا نام لکھنا شروع کیا، تب یہ لوگ مجبور ہو کر مصنف کا نام لکھ رہے ہیں۔ اس لیے علم بڑا ضروری ہے پیارے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو جی۔ تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں میلاد پر۔ ایک کتاب کا نام ہے مولود بہار، مولود مانے لڑکا ہے جس کی ولادت ہو، اور بہار یعنی بہار کے موسم میں ولادت۔ تو ربیع مانے کیا ہوتا ہے؟ بہار ہی تو ہے۔ ربیع مانے بہار، ربیع عربی لفظ ہے، اس کے مانے بہار، اول مانے پہلے، ربیع الاول پہلے کی بہار۔ مہینے کا نام بتا رہا ہے کہ پہلے کی بہار یعنی مصطفیٰ پہلے،
اللہ نے ساری مخلوق میں سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. تو مولود بہار ایک کتاب کا نام ہے اور دوسری کتاب کا نام ہے دیوان کافی. میرے پاس میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے. پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا, مزہ آ جائے گا اور عقیدہ سنیوں کا کلیئر ہو جائے گا. پہلے ہی صفحے پہ کیا لکھتے ہیں, سننے کے موڈ میں ہے؟ پہلے ہی صفحے پہ لکھتے ہیں کیا, تو پہلے سرور عالم ہوا سارا جہاں پیدا. اور سنو یار, تو پہلے سرور عالم ہوا سارا جہاں پیدا, زمین و آسماں پیدا, مکی پیدا, مکا پیدا. نہ ہوتا گر فروغ نور پاک رحمت عالم, نہ ہوتی خلقت آدم, نہ گلزار جنا پیدا. اور آگے فرماتے ہیں شہ لولاک کے باعث حبیب پاک کے باعث, شہ لولاک کے باعث حبیب پاک کے باعث جناب حق تعالی نے کیا کونوں مکا پیدا. جناب حق تعالی نے کیا کونوں مکا پیدا. اب دیکھو میلاد, فرماتے ظہور ذات اکرم سے, ظہور ذات اکرم سے, فیوز خیر مقدم سے, نسیم بوستا پیدا, بہار گل ستا پیدا. بہت سلو یار, بہار گل ستا پیدا. اور آگے فرماتے کیا, جب حضور کی ولادت ہوئی تو منظر کیا تھا, مولود نامہ آ گیا, حضور کی ولادت ہوئی تو منظر کیا تھا. اسی لیے جو لوگ میلاد پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ادھر ادھر کے میلاد نامے بند کر دو, علامہ سید کفایت علی کافی کا میلاد نامہ شروع کر دو تاکہ سنیوں کا عقیدہ بھی معلوم ہو جائے, مجاہد جنگ آزادی کا عقیدہ بھی معلوم ہو جائے, اور الحمدللہ سنیوں کا کنیکشن مجاہدین جنگ آزادی سے مل جائے, ہے نا. میلاد نامہ ادھر ادھر کے بند کر کے یہ چالو کریں. آگے کیا فرماتے, رسول اللہ کی خاطر کیے جنوں ملک حاضر, رسول اللہ کی خاطر کیے جنوں ملک حاضر, بنایا ماہ انجم کو کیے ہے نہر و کان پیدا, جمال حسن میں رانا کمال خلق میں یکتا, جمال حسن میں رانا کمال خلق میں یکتا. کوئی پیدا ہوا ایسا نہ ہوگا یہاں پیدا, انہی کے واسطے دم, انہی کے واسطے آدم, انہی کے واسطے حوا. زور سے تو بولے, انہی کے واسطے آدم, انہی کے واسطے حوا, انہی کے واسطے کافی کیے انسو جان پیدا, انہی کے واسطے کافی کیے انسو جان پیدا. تو یہ علامہ سید کفایت علی کافی علی رحمت اللہ نے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے کہ حضور کے واسطے ہی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا, ساری کائنات کو بنایا. ایک جگہ کیا فرما رہے ہیں معلوم, صبح میلاد نامہ یہ فرماتے ہیں خاتم الانبیاء ہوئے پیدا, مجتبی مصطفیٰ ہوئے پیدا, صبح میلاد میں یہ شہرا تھا. کب؟ صبح میلاد میں یہ شہرا تھا, آج خیر الورا ہوئے پیدا. فرما رہے خاتم الانبیاء ہوئے پیدا, مجتبی مصطفیٰ ہوئے پیدا, صبح میلاد میں یہ شہرا تھا, آج خیر الورا ہوئے پیدا. میلاد منا رہے کہ نہیں منا رہے؟ منا رہے تو جھوم کے بولو سبحان اللہ یار. اور یہ جتنے لوگوں نے سبحان اللہ بولا سب سید کفایت علی کافی کی بارگاہ میں خراج عقیدت ایصال ثواب. جی آگے کیا فرما رہے ہیں تنو, ابھی آگے میلاد کے جنہوں نے انکار کیا نا ان کی بھی کھچائی کی. مطلب اس زمانے میں تھوڑا ماحول بننے لگا تھا ان لوگوں کا, ہاں کیونکہ اسماعیل دہلوی ان کے ابا حضور تھے, اسماعیل چشا ہے نا, اس ٹائم پہ ماحول بنا رہے تھے وہ, لیکن افغانی پٹھانوں نے دے ڈالا. اچھا افغانی پٹھانی ہمیشہ کھڑے ہوئے, افغانی پٹھانی کھڑے ہوئے, کبھی روہیلا کھڑے ہوئے, کبھی پرہیز کھڑے ہوئے. بولو نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرضوان کو انگلی دکھا کے گیا تھا, انگریزوں کے اشارے بجا رہا تھا سرحد پہ لڑنے. کون؟ جس کو لکھتے ہیں شہید, دیکھنا اس کی کتاب کے نیچے لکھا رہتا ہے شہید تقویت الایمان. میرے پاس ہے بھیا, مالیگاؤں میں بہت ساری کتب خانے ملتی ہے کتابیں, اب تو دھڑلے سے بیچنے لگے اور اپنا عقیدہ بھی دھڑلے سے بتانے لگے. پہلے ڈرتے تھے کیونکہ معلوم ہے 32 ٹوٹ جائے گی. اب تو مصلحت پسند لوگ آ گئے, جان دو یار, چھوڑ دو یار, جان دو یار. بات تعصبی ہے مصباحی, بولے رد کرتا رہتا ہے. ہم نے کہا میں رد کرتا ہے تو میں تعصبی ہو گیا, اور جو تنہائی میں بیٹھ کے رد کرتے وہ کیا ہے؟
ہم تو کھل کے رد کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علامہ شیخ سنت علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نماز و روزہ یہ فرض ہے، لیکن وہ مقام آدمی کو نہیں مل پاتا جو اللہ چاہتا ہے، لیکن بندہ جب غیروں کا رد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رد کے توسل سے بہت جلد وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ نماز کے پابند بھی آج ایک اور بتا دوں تحدیث نعمت کا پابند، الحمدللہ فقیر جو ہے صاحب ترتیب ہے، بولو یار، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہے صاحب ترتیب ہے۔ مسجد میں بولے مولانا کہاں چلے گئے؟ ارے مولانا اظہر بھائی گواہ ہے بھائی، میں امامت پہ آیا اس لیے تھا کہ یار نائب امام رہے گا تو میں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا، کیوں؟ کیونکہ میں آزاد پیدا ہوا، دین کا کام کرنا چاہتا بس، اور جہاں ٹائم ملے گا وہی پڑھ لیں گے، اگر سمجھ میں آیا تو بول دینا یار، بس خالی ایک تحدیث نعمت کے طور پہ اظہار کر دیا، اور میں سب باتیں بولی نہیں جاتی، کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اصل یہ ہے کہ آدمی اپنی نظروں میں نہ گرے، کہ دوسروں کی نظروں میں تو کوئی بھی گرتا رہتا ہے، دوسرے کی نظر میں ابا گر جاتے، اماں گر جاتی، بیٹے کی نظر میں اماں نے خالی سوال کر دیا بیٹا پیسہ دے دو، گر گئی نظر میں، ابا نے کہا بے جمعہ کے دن پخار کا ہوئی تو رہی، ابا اتنا ہی کام ہوا، ابے 7 دن ڈیوٹی کا رہتا ہے، 3500 کا کم سے کم کام ہوا ہوئی ہے نا، نہیں ابا 1500 کا ہوا ہے، نظر میں گر گئے ابا، کیوں؟ پکڑ لیے ٹٹوا، اس لیے تو والدین کے لیے بھی سبحان اللہ یار۔ تو آگے کیا فرماتے معلوم؟ کہتے ہیں خاتم الانبیاء ہوئے پیدا، مجتبی مصطفیٰ ہوئے پیدا، صبح میلاد میں یہ شہرا تھا، آج خیر الورا ہوئے پیدا، اہل دین گرم تہنیت تھے بہم، دین کے رہنما ہوئے پیدا، لال لب پر دعائے امت تھی، لال لب پر دعائے امت تھی، مصطفیٰ پیدا ہوئے تو کیا کہا؟ رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی اسی نکتے کو پکڑنا، لال لب پر دعائے امت تھی جب حبیب خدا ہوئے پیدا، جب حبیب خدا ہوئے پیدا، مطلب یہ علامہ سید کفایت علی قادری یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، ابے امت کو وہ یاد کرے گا جو نبی ہوگا، مطلب علامہ سید صاحب یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی 40 سال میں نبی نہیں ہوئے، نبی پیدا ہوئے، اللہ نے نبی بنا کر پیدا فرمایا ہے، ابھی تو امت موجود ہے، ورنہ نبی نہیں تو امت کیسے؟ نبی نہیں تو امت کیسے؟ امت ہے مطلب نبی ہے، اگر سمجھ میں آیا تو بولو یار۔ میرے رضا نے ہاتھ باندھا تو یوں کہا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری کے امت پہ لاکھوں سلام، یہ میرا رضا کہہ رہا ہے جی۔ اور آگے سنو، آگے فرماتے ہیں کیوں نہ ہو جائے بخشش امت، کیوں نہ ہو جائے بخشش امت، وہ مجیب الدعا ہوئے پیدا۔ اس شعر کی ایک تشریح کر دو ایک حدیث سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، حدیث سے قلم کہتے بھی ہیں، اللہ نے پیدا کیا قلم، اللہ نے فرمایا قلم سے اکتب القدر، اے قلم تقدیر لکھ، تو قلم صاحب لکھنے لگے، ہمارے پیر صاحب دم کرے قلم چلے نہ چلے، لیکن میرے رب کا حکم ملا قلم چلا، بولو یار، یہ آج کے دور کے پیر کی کھچائی ہے، ورنہ بہت بڑے بڑے پیر ہیں بھائی، پیرانے پیر روشن ضمیر اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ اپنے دوستوں کو کیا مقام دیتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، سمجھے نا؟ آج کے پیر صاحب پینٹ شرٹ داڑھی چٹ نماز پھٹ، اور پیر صاحب آئے ایک ہی دورے میں 70,000 لے کے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قلم کو پیدا کیا، فرمایا تقدیر لکھ، قلم نے تقدیر لکھنا شروع کر دیا۔ جب قلم نے تقدیر لکھا تو سب کے بارے میں سب لکھا، یہ امت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں، یہ برائی کرنے والا جہنمی، اچھائی کرنے والا جنتی۔ حضور کی امت کی جیسے ہی باری آئی رب فرماتا ہے تعدب یا قلم، قف یا قلم، ایک قلم ٹھہر جا، ایک قلم ادب سیکھ، کیوں؟ قلم کی عادت ہے نا لکھنے کی، برائی جہنم، اچھائی جنت۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اگر لکھنا ہے تو اس امت کے بارے میں یہ لکھو امت مذنبۃ وربها غفور، یہ امت گنہگار ہے، اس کا پروردگار غفار ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ لیکن اس پہ تکیہ نہیں کریں گے بھائی، عبادت بھی کرنا ہے،
تو آگے کیا فرما رہا ہے؟ کیوں نہ ہو جائے بخشش امت وہ مجیب الدعا ہوئے پیدا. آگے فرماتے ظلمت کفر و جہل دور ہوئے، ظلمت کفر و جہل دور ہوئے، ایسے شمس الضحا ہوئے پیدا. اب آگے پیر کا کرم دیکھو، فرماتے پیر کے روز صبح دم کافی، پیر کے روز صبح دم کافی، آپ صلی علی ہوئے پیدا. پیر کے دن صبح کا دم کافی، آپ صلی علی ہوئے پیدا. ایک جگہ یوں فرماتے کیا، شہ لولاک کے میلاد کی محفل سے آج، شہ لولاک کے میلاد کی محفل سے آج، اندلیب جنا نغمہ سرا یہاں آنا، شرف محفل میلاد کہیں کیا کافی. یعنی محفل میلاد کا شرف کیا ہے، کیا کہیں کافی. شرف محفل میلاد کہیں کیا کافی، ہم سمجھتے ہیں شفاعت کا صلہ یہاں آنا. یعنی مصطفیٰ شفاعت کرنے والے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میلاد کی محفل میں جائیں تو الحمدللہ یہی مصطفیٰ کی شفاعت کا بدلہ ہے کہ ہم یہاں میلاد میں جا رہے ہیں تو مصطفیٰ شفاعت کرنے والے ہیں. جی تو میلاد کی محفل شفاعت کا صلہ ہو گیا کس کے نزدیک؟ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، مجاہد جنگ آزادی ہیں. مطلب جو شفاعت کا صلہ ہوگا تو وہ حرام کام ہوگا، گناہ کا کام ہوگا، گمراہی کا کام ہوگا، کفر کا کام ہوگا. الحمدللہ سید صاحب نے بتا دیا جو میلاد کی محفل کرتا ہے گویا کہ احمد رضا کی زبان پہ بولتا ہے کیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. اب آگے اور فرماتے ہیں، حالانکہ اس میں بہت زبردست ہے، پوری کتاب میرے پاس موجود ہے، اس سے بہت ساری چیزیں آپ نے لکھی، کچھ چھوڑ کر کے میں آگے بڑھ رہا. حالانکہ یہ چھوڑنے والی باتیں نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بولے یا رسول اللہ تو بولے شرک، یہ بولتے ہیں نا، بولے یا رسول اللہ بولے شرک، یا نبی سلام علیہ بولے شرک، نہیں چلتا ہم کو. ہم نے کہا لفظ یا سے مجاہد جنگ آزادی نے حضور کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ اگر بلایا تو تیرا کنیکشن تو کٹی پتنگ ہے، کٹا ختم تیرا معاملہ. سن لو علامہ سید کفایت علی کافی کیا کہتے ہیں معلوم؟ بروز جزا یا رسول خدا، بروز جزا یا رسول خدا، ہمیں دو شفا یا رسول خدا، بروز جزا یا رسول خدا، ہمیں دو شفا یا رسول خدا، تمنا ہے دل کی یہ مولا میرے، دکھا دو بقا یا رسول خدا. یعنی اپنا جلوہ دکھا دو. جی آگے فرماتے نہیں ہے سہارا بجز تم سوا میرے مصطفیٰ یا رسول خدا. یعنی تم ہی سہارا ہو. اور قبر میں یہ لوگ بولتے ہیں جلوہ نہیں ملے گا نا، ہم نے کہا مجاہدین جنگ آزادی کا عقیدہ کیا تھا؟ علامہ فضل خیر آبادی نے بتا دیا، شعر پڑھ کے بتائے تھے. اب آگے کیا فرماتے؟ قبر میں عذاب ہوگا دل پر میرے، قبر میں عذاب ہوگا دل پر میرے، تم ہی لو بچا یا رسول خدا، تم ہی لو بچا یا رسول خدا. معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ امام احمد رضا نے جو کہا کہ قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ رہتا ہے، وہی علامہ سید کفایت علی کافی بھی کہہ رہے ہیں. تو جو فتویٰ احمد رضا پہ رہے گا وہی فتویٰ سید کفایت علی کافی پہ رہے گا. اور اگر وہاں کہا کہ یہ تو محبت ہے تو ہم نے کہا امام احمد رضا بھی امام عشق و محبت ہے. سمجھے؟ وہ محبت ہے، یہ امام عشق و محبت ہے. یہ اور آگے دو تو لفظ یا کے ساتھ بخارا کہ نہیں بخارا؟ زور سے بولو نا یار. اب یہ لفظ یا پہ فتویٰ لگایا تو بولنا سید کے بعد علی کافی پہ کیا فتویٰ لگایا کہ انہوں نے کہا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا. ہاں اور محشر میں تو اللہ ہے، تب بھی کہہ رہے ہیں بچا لو. ہاں اور آگے کہتے ہیں نہ شاہی سے مطلب نہ دولت سے کام، نہ شاہی سے مطلب نہ دولت سے کام، قدم ہو آتا یا رسول خدا، قدم ہو آتا اے یا رسول خدا. اگر مدینے کو دیکھوں کبھی، اگر مدینے کو دیکھوں کبھی، کروں دل فدا یا رسول خدا، کروں دل فدا یا رسول خدا. بلا لو مدینے میں کافی کو اب، بلا لو مدینے میں کافی کو اب، تیرا ہے گدا یا رسول خدا.
تیرا ہے گدا یا رسول خدا. اب دیکھو یہاں پہ عقیدہ سنیوں کا کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بس مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ تھوڑا مطالعہ اگر کریں نا تو کنیکشن جڑ جائے گا، اور کنیکشن جڑے گا تو ٹوٹے ہوئے ٹوٹے رہ جائے گا، ہے نا. نظم میاں نے کہا ہے نزدی تو کٹی پتنگ ہے. تو یہ کٹی پتنگ ہے، دھاگا ملتا ہی نہیں ہے، سرا ملتا ہی نہیں، سمجھے. آگے میں نے شب قدر سے افضل میلاد کی رات ہے نا، تو سید کفایت علی کافی نے بھی کیا کہا ہے سنو. حالانکہ ٹائم ہو گیا، اگر آپ اجازت دے تو پڑھ دوں. کیا کہتے معلوم؟ لیلۃ القدر ہے یہاں جلوہ نما آج کی رات، لیلۃ القدر ہے یہاں جلوہ نما آج کی رات، سحر عید ہے یہاں پردہ کشا آج کی رات. ارے شب قدر سحر عید کو یہاں کیا رتبہ ہے، شب مولد محبوب خدا آج کی رات. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لیلۃ القدر ہے مصطفیٰ کے میلاد کی رات. پھر کہا نہیں عید کے دن کا سویرا ہے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. ارے شب قدر سے کیا تشبیہ دوں، عید کے سویرے سے کیا تشبیہ دوں، یہ تو مصطفیٰ کے میلاد کی رات ہے یار. تو کیا کہا؟ لیلۃ القدر ہے یہاں جلوہ نما آج کی رات، سحر عید ہے یہاں پردہ کشا آج کی رات، شب قدر سحر عید کو یہاں کیا رتبہ ہے، شب مولد محبوب خدا آج کی رات. آگے کیا کہتے ہیں مکتے میں؟ بطفیل شب میلاد نبی اے کافی، بطفیل شب میلاد نبی اے کافی کیجئے عرض دعا ہاتھ اٹھا آج کی رات. مطلب کیا بتا دیا؟ شب میلاد میں دعا کی محفلیں اگر ہوں تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ میلاد کے توسل سے دعا قبول ہوتی ہے. اے کافی ہاتھ اٹھا کے تو رب کی بارگاہ میں دعا کر. زور سے تو بول ہے یار. اور آگے پھر ایک چیز کہتے ہیں، کیا معلوم؟ آمد احمد مختار کی ہیبت پہ اٹھی، آمد احمد مختار کی ہیبت پہ یہ اٹھی، سر کے بل گر گئے عالم کے صنم آج کی رات، گر گئے تخت شیاطین و سلاطین زمین، کسرا کا ہوا قصر علم آج کی رات. بطفیل شب میلاد دعا کر کافی، بطفیل شب میلاد دعا کر کافی، جوش رحمت پہ ہے دریائے کرم آج کی رات. جوش رحمت پہ ہے دریائے کرم آج کی رات. آگے کچھ اشعار ہے جس کے اندر آپ نے جو میلاد کا انکار کریں ان کی دھجیاں ادھیڑی. بس ایک شعر پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، حالانکہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ تیسری قسط میں کچھ باتیں آئیں گی. کیا کہا معلوم؟ آپ فرماتے ہیں کیا؟ یہ محفل نبی ہے مولود کی خوشی ہے، یہ محفل نبی ہے مولود کی خوشی ہے، مومن کو ہے ہنسایا نور شب ولادت، مومن کو ہے ہنسایا نور شب ولادت. انکار بزم مولد ہے جس کسی کا مذہب، انکار بزم مولد ہے جس کسی کا مذہب، ہے اس کی جان پہ شعلہ نور شب ولادت، ہے اس کی جان پہ شعلہ نور شب ولادت. مطلب دھجیاں ادھیڑی ہیں ان کی جنہوں نے انکار کیا. اور بہت سارے اشعار ہیں، بس اتنا کہوں گا، دیوانے کافی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریے، اردو کے اندر موجود ہے، مطالعہ کریے. سید کفایت علی کافی کا نظریہ آپ کے سامنے ہوگا، عقیدہ ان کے آپ کے سامنے ہوگا، اور آخر میں یہی معلوم ہوگا ان کا وہی عقیدہ ہے جو پہچان کے لیے آج کے دور میں مسلک اعلی حل کہا جاتا ہے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے، استغفر اللہ رب انتم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ